میری ماں نے مجھ سے کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ تم مسلمان کے بجائے ایک طوائف بن جاتی۔ مجھے ایک کال موصول ہوئی اور بتایا گیا کہ مجھے ایک ایجنسی نے سائن کر لیا ہے اور میرے ایجنٹ نے مجھے کال کیا۔ وہ فون پر ہی مجھ پر چیخنے لگا، تم اپنے کریئر پر کیوں لات مار رہی ہو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ پوری دنیا کا ٹور تھا، ہوٹل کا خرچہ، فلائٹس کا خرچہ سب کمپنی کی طرف سے تھا۔ یہ ایک خواب تھا۔ آپ کا یہودی ہونا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ آپ کی ماں یہودی ہو، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو بتایا کہ ہم یہودی ہیں۔ مجھے اس سے کافی شرمندگی محسوس ہوتی تھی، معلوم نہیں کیوں۔ تو کیا آپ ہمیں اسلام سے پہلے اسٹیج لائف اور بطور پریزنٹر اپنے کریئر کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ میں میوزک انڈسٹری میں تھی اور جلد ہی بہت سی سیلیبریٹی سے میری جان پہچان ہو گئی تھی۔ کیمرے کے سامنے ہنستے مسکراتے ان میں سے زیادہ تر چہرے بہت ہی دکھی، پریشان اور کنفیوز لگتے تھے، کیونکہ کیمرے کے سامنے تو یہ لوگ اپنی بناوٹی شخصیت دکھاتے ہیں۔ اے خدا پلیز اگر اسلام سچا ہے تو مجھے ہدایت دے دے۔ اور میں نے خود سے کہا کہ میں اب مزید دیر نہیں کروں گی، میں کل بھی مر سکتی ہوں، مجھے مسلمان ہونا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک دعا ہو جس کے بارے میں یقین ہو کہ ضرور قبول ہوگی تو وہ کون سی ہوگی؟ میرے والدین دونوں بہت زیادہ بیمار ہیں، میں بس ان کی ہدایت کی دعا کر رہی ہوں، مگر نہیں، میرا خاندان یہودی ہے۔ میرے والد نے اپنی موت سے چند دن پہلے شہادت پڑھی، اللہ ان کی روح پر رحم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم سسٹر خلیلہ لسٹر، ہماری دعوت قبول کرنے کا بہت شکریہ۔ ہمیں آپ کو اپنے ساتھ ٹورڈز ایٹرنیٹی میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خلیلہ لسٹر کون ہے؟ کیا آپ اپنا مختصر تعارف کروا سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ میں نارتھ ویسٹ لندن میں پیدا ہوئی اور میری پرورش ایک ایسی فیملی میں ہوئی جس کا تعلق پرفارمنگ کی دنیا سے تھا۔ میری گریٹ آنٹ نے UK میں بہت سی تھیٹر کمپنیاں شروع کی جن کی وہ آنر تھیں۔ میرے کزن کو سونی نے سائن کیا تھا، تو یہ تھی ہماری زندگی اور میرے ارد گرد کے لوگ۔ تو میں بہت ہی چھوٹی عمر میں اسٹیج اسکول چلی گئی تھی۔ میں شروع سے ہی پرفارمنگ تھی۔ پھر جب ٹین ایج میں آئی تو میں سرکش سی ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں تو کسی اور ہی دنیا کی ہوں اور شاید میں اپنا آپ جاننے کی کوشش میں تھی۔ پھر میں نے گھر چھوڑ دیا، 14 سال کی عمر میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا اور مختلف قسم کے لوگوں سے دوستانہ تعلقات ہوئے، مگر ظاہر ہے یہ کوئی سیدھا سادہ سا سفر نہیں تھا۔ یہاں پہنچنے تک مجھے لمبا عرصہ لگا۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میری فیملی یہودی تھی، ہم بالکل بھی مذہبی نہیں تھے اور مجھے مذہب کی تو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی۔ میرے ماں باپ دونوں ہی اگنوسٹک تھے اور وہ مذہب کو نہیں مانتے تھے۔ گھر میں سور کھاتے ہوئے بڑے ہوئے ہم، جو کہ بالکل ہی یہودیت کے خلاف ہے۔ ہم کرسمس مناتے تھے اور ہم حقیقت میں یہودی مذہب کا کوئی بھی تہوار نہیں مناتے تھے، لہٰذا میں نے خود کو کبھی بھی یہودی محسوس ہی نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو بتایا کہ ہم یہودی ہیں۔ مجھے اس سے کافی شرمندگی محسوس ہوتی تھی، معلوم نہیں کیوں۔ اگرچہ میں اب اس پر غور کرتی ہوں، مگر ایک لمبا عرصہ مجھے اپنے اس ورثے پر کوئی فخر نہیں تھا۔ میرا یہودی مذہب پر یقیناً کوئی ایمان نہیں تھا اور میں نے عیسائیت پر بھی غور کیا، مگر میں اسے بھی بالکل نہیں سمجھ سکی۔ میں سمجھ ہی نہیں سکی کہ 3 خدا ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرا واقعی ایک خدا پر ایمان تھا اور میں اسے پکارتی بھی تھی۔ ہاں، شاید مجھے یاد ہے جب حالات بہت خراب تھے، جب میری ایک دوست نے خودکشی کر لی تھی اور میری زندگی میں اور بھی بہت سی بڑی مشکلات تھیں، تو میں ہمیشہ خدا کو پکارتی تھی، مگر مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کسے پکار رہی ہوں۔ تو کیا آپ ہمیں اسلام سے پہلے اسٹیج لائف اور بطور پریزنٹر اپنے کریئر کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ میں میوزک انڈسٹری میں تھی اور اس فیلڈ میں کام کرتے رہنے سے جلدی بہت سی سیلیبریٹیز سے میری جان پہچان ہو گئی اور اس طرح پھر میں BBC 1 ایکسٹرا، کیش FM تک جا پہنچی۔ میں ریڈیو شوز میں کافی بڑی پریزنٹر تھی اور بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو ہوسٹ کرتی تھی۔ میں ہزاروں آڈینس کے سامنے اسٹیجز پر جاتی تھی اور یہی میری کمائی کا ذریعہ تھا۔ یہ کمائی بہت کم عمری سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ بظاہر یہ بڑی پرکشش سی زندگی تھی، مگر حقیقت میں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی اور میں نے جلد ہی اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ نے سیلیبریٹیز کے ساتھ کافی وقت گزارا، ہمیں ان کی زندگی باہر سے بڑی پرکشش اور گلیمر سے بھرپور لگتی ہے، کیا حقیقت میں بھی ان کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے؟ اور کیا اس حوالے سے آپ کے سامنے کوئی دلچسپ واقعات آئے؟ میرے خیال میں یہی وہ دلچسپ چیز ہے جو میری پوری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنی، کیونکہ میں پرفارمنگ کی دنیا میں تھی اور ان لوگوں کو مسلسل قریب سے دیکھا جنہیں آپ اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت ہمارے پاس انسٹاگرام نہیں تھا، بلکہ وہ پیپراٹسی یا TV پر انٹرویوز کا زمانہ تھا۔
مگر انہیں اور ان کی زندگی کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈریم لائف گزار رہے ہیں، ان کے پاس کاریں ہیں، دولت ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں اور ان کے پاس تو بس دنیا کی ہر نعمت ہی موجود ہے۔ آپ کے خیال میں ساری دنیا ان کی مٹھی میں ہوتی ہے۔ مگر میں نے پارٹیز کے بعد ہمیشہ دیکھا کہ کیمرے کے سامنے ہنستے مسکراتے ان میں سے زیادہ تر چہرے بہت ہی دکھی، پریشان اور کنفیوزڈ لگتے تھے۔ میں جب ان سے پوچھتی کہ آپ خوش کیوں نہیں ہیں، آپ تو سب کچھ پا چکے ہیں، تو وہ جواب دیتے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں پا چکا ہوں اور شاید میں ابھی بھی دوسروں سے پیچھے ہوں۔ ان میں سے کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی میں کامیاب ہے، بس انہیں لگتا ہے کہ وہ کامیابی سے قریب ہیں اور وہ اسے بس ایک بیرونی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اور تب میں یہ سوچتی کہ اگرچہ میں کافی کم عمر تھی، مگر میں ہمیشہ یہ سوچا کرتی تھی کہ یقیناً اس سے آگے بھی کوئی زندگی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جنہیں ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، یہ لوگ جن کی ایک جھلک کے ہم منتظر رہتے ہیں، وہ اب بھی خوشی محسوس نہیں کر رہے؟ اور شاید مجھے جلد ہی اس کا یہ جواب بھی مل گیا کہ کیمرے کے سامنے یہ لوگ بس اپنی بناوٹی شخصیت دکھاتے ہیں، وہ ڈھونگ کرتے ہیں، وہ اپنے کردار ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کہ لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا اندر سے وہ خود کو مکمل محسوس نہیں کرتے۔ مجھے ایک پارٹی کے بعد کا واقعہ یاد ہے، میں نام نہیں بتاؤں گی اگرچہ مجھے معلوم ہے، مگر اتنی بڑی ہپ ہاپ انڈسٹریز میں وہ بہت بڑی سیلیبریٹیز تھے جو کسی سڑک سے گزر جائیں تو لوگ خوشی سے چیخنے لگتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ چہل قدمی کے دوران وہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور وہ بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ وہ ایک میل سیلیبریٹی تھے اور انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ زندگی سے ہار مان چکے ہیں۔ شاید میری عمر اس وقت 16 سال تھی اور مجھے یاد ہے کہ وہ چیخ کر مجھے بتا رہے تھے کہ شیطان نے انہیں گھیر رکھا تھا اور وہ واحد شخص جس نے شیطان کو بھگایا وہ میں تھی۔ مطلب میری بیٹی بھی تم سے زیادہ بڑی ہے، یعنی میں اس وقت ایک بچی ہی تھی، اور یہ ایک بڑی عمر کا شخص جسے دیکھ کر ہم اس کی شخصیت میں کھو جاتے ہیں، وہ یہاں بیٹھا چیخ رہا ہے اور اپنا ذہنی توازن کھو رہا ہے۔ اور میں نے اس لمحے سوچا تھا مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، میں نے اسے فرار کا راستہ بنا رکھا ہے۔ اور تب مجھ پر پوری طرح ظاہر ہو گیا کہ ہاں ان کے پاس ٹیلنٹ ہے اور یہ کامیابیاں سمیٹ چکے ہیں، مگر پھر بھی یہ اندر سے دکھی ہیں، جس کا ان کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے۔ ان کا اندر اب بھی خالی ہے جسے ساری دنیا کی دولت بھی بھر نہیں سکتی۔ شاید یہی میری زندگی کا بہت ہی اہم لمحہ تھا اور اس کے فوراً بعد میں نے اپنی حقیقت تلاش کرنے کا سفر شروع کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی جاب کیا تھی؟ آپ کی عمر صرف 16 سال تھی، مگر آپ ان سیلیبریٹیز سے کافی قریب تھی۔ آپ کا پروفیشن کیا تھا؟ میں بول چال میں بڑی ماہر تھی، لہٰذا مجھے اسٹیج پر ان کی میزبانی کے لیے چنا گیا تھا، اور میرا انداز یہ ہوتا تھا کہ اور اب ہمارے سامنے آئیں گے، اور میں ان کی بایوگرافی بتاتی اور اسی طرح کی باتیں کرتی تھی۔ میں پس منظر میں رہ کر ایونٹ مینجمنٹ میں بھی شامل ہوتی تھی، ایک پی اے کے طور پر نہیں بلکہ ایونٹس کو اچھا بنانے کے لیے، اور یہی میرا کام تھا۔ میں چھوٹی تھی مگر مجھے فوراً ہی کام پر رکھ لیا گیا تھا، شاید اسٹیجز میں میری فیملی بیک گراؤنڈ اور میرے جوش کو دیکھتے ہوئے، اور میں شاعری بھی کرتی تھی جو میں کبھی کبھی پرفارم بھی کرتی تھی۔ تو پرفارمنگ کی دنیا میں بہت سی مختلف چیزیں کر رہی تھی اور میں آگے بڑھ رہی تھی، اور میرے بس اونچے خواب تھے اور میں ترقی کے سفر میں بلندی کو چھونا چاہتی تھی۔ کس چیز سے آپ کو اپنے عقیدے پر اعتراض پیدا ہوا؟ آپ نے کہا کہ آپ پر اس سیلیبریٹی کا اثر ہوا تھا، اور کیا کوئی واقعہ یا پھر کوئی سوچ اس کی وجہ بنی؟ ایسا کب ہوا تھا؟ جب میں صرف 13 سال کی تھی تو میرے دادا کا انتقال ہوا۔ ہم میں بہت اپنائیت تھی، اور میرے خیال میں اس دوسرے واقعے سے پہلے ان کی وفات کا یہ پہلا اثر انگیز واقعہ تھا۔ یہ بڑا ہی دردناک لمحہ تھا، کیونکہ جب آپ کا آخرت پر ایمان نہ ہو اور کوئی مر جائے تو جیسے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرے سر پر ایک بڑا سا کالا گڑھا ہو، اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، کیا وہ مجھے سن سکتے ہیں، اور بس ایسے بہت سے خیالات تھے، اور میں سوچتی تھی کیا وہ یہاں بس مر کر ختم ہو جانے کے لیے آئے تھے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ پہلا موقع تھا جب میں نے تقریباً 13 سال کی اس عمر میں گہرائی سے سوچا کہ یقیناً میری حیثیت اس سے بڑھ کر ہوگی۔ مگر ان دنوں میں سرکش طبیعت کی مالک تھی، گھر چھوڑ کر یہاں وہاں بھٹک رہی تھی اور اپنا ڈریم کریئر بنا رہی تھی۔ پھر جب میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے ساتھ تھی تو دوبارہ اس پر سوچا، اور ایک بار پھر اس بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ ان چیزوں سے خوشی نہیں ملتی، ضرور کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے۔ پھر میں نے عقیدے پر سنجیدگی سے غور شروع کیا۔ میرا دل کسی بھی عقیدے کے بالکل خلاف تھا، مگر پھر بھی میں نے بہت سے مذاہب کو پرکھا، مگر اسلام پر کبھی غور نہیں کیا، کیونکہ یہ مجھے بہت ہی اجنبی سا لگتا تھا۔ اسلام کے بارے میں آپ نے پہلی مرتبہ کب سنا؟ اسلام سے آپ کا پہلا تعارف کب ہوا؟ اس وقت میری ایک بہترین دوست تھی ساؤتھ ویسٹ لندن میں، جس کے ساتھ میں رہ رہی تھی۔ ہمارا تعلق بہت مرتبہ تقریباً ایک ہی فیلڈ سے رہا تھا، ہم نے ساتھ کام کیا، اور وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیسے مسلمان ہوئی، بس مجھے اس کی کہانی
کہانی نہیں معلوم کہ کس بات نے اسے اسلام پر آمادہ کیا تھا، مگر وہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام پر غور کر رہی تھی۔ ایک دن کہنے لگی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، تو مجھے بڑا دھچکا لگا، اس کی بات پر مجھے یقین ہی نہیں آیا، اور میں نے سوچا تم اپنی زندگی ضائع کرنے لگی ہو۔ ایمانداری کی بات ہے، میں نے یہی سوچا تھا کیونکہ ہم دونوں کا تعلق پرفارمنگ آرٹ سے تھا، اور میں نے واقعی یہ سوچا کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے، اس کا تو کریئر ہی ختم ہو جائے گا اور وہ اب تو کچھ بھی کر ہی نہیں پائے گی۔ مگر پھر میں نے دیکھا کہ وہ کتنی بدل گئی ہے۔ تو کیا یہی وہ چیز تھی جس سے آپ نے اسلام پر غور کرنا شروع کیا؟ کس بات نے آپ کو یہ سمجھ اور یقین عطا کیا کہ شاید یہ مذہب میرے لیے صحیح ہو سکتا ہے؟ جب میں نے اپنی حقیقت کو تلاش کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے یہودیت پر غور کیا، اور فطری طور پر مجھے اسی پر غور کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا تعلق میرے خاندان سے تھا، اور میں شروع میں تو اسے بالکل سمجھ ہی نہیں سکی۔ اگر آپ پیدائشی یہودی نہیں ہیں تو پھر آپ اس مذہب میں کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ اور بائی دی وے، جو لوگ خود کو حقیقی یہودی کہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہودی ہونا صرف اس طرح ممکن ہے کہ آپ کی ماں یہودی ہو، تو یہ وراثتی مذہب ہے، رائٹ؟ اور ان کا پکا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر یہودی یہودی نہیں بن سکتا، کوئی غیر یہودی یہودی مذہب قبول نہیں کر سکتا۔ تو تب میں نے سوچا کہ اتنے بہت سے خوبصورت کلچرز اور انسانوں کی نسلیں اور دنیا میں ان دولت مند اور خوبصورت لوگوں کو صرف جہنم میں جانے کے لیے کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ سکی، میں اسے سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لہٰذا میں نے دوبارہ عیسائیت پر غور شروع کیا۔ میرا دل ہمیشہ سے خدا کا تصور مانتا تھا، اگرچہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا کون ہے۔ میں نہیں سمجھ سکی کہ تین ایک ایسے ہو سکتے ہیں، وہ مر گئے مگر پھر بھی زندہ ہیں۔ میرا دماغ یہ نہیں سمجھ سکا۔ آخرکار جب وہ مسلمان ہوئی تو اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا۔ وہ بنیادی چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ کوئی بھی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق پھر کہیں سے بھی ہو، چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر رکھے ہوں۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ مذہب ہے جو آپ کو جج نہیں کرتا، جو بھی ایک خدا کو مانتا ہے اور تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے تو یہ اس کو اپنے دامن میں جگہ دے دیتا ہے۔ میں نے بس سوچا کہ یہی سچا مذہب ہو سکتا ہے اور اسے ہی سچا ہونا چاہیے۔ بھلا خدا ہمیں جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے کیوں پیدا کرے گا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو مسلمان ہونے کے لیے آخری قدم اٹھانے پر آمادہ کیا؟ میں نے خدا کو پکارنا جاری رکھا، یہاں تک کہ میں اپنی دوست کے ساتھ فجر کے لیے بھی اٹھتی تھی کیونکہ میں اسی کے ساتھ رہ رہی تھی، اور وہ مسلمان ہو کر فجر کی نماز پڑھتی تھی، وہ وضو کرتی تھی اور میں اس کے پیچھے بس بیٹھ جاتی تھی، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتی اور میں بس یوں کہتی تھی کہ اے خدا پلیز اگر اسلام سچا ہے تو مجھے ہدایت دے دیں۔ اور میں اس سے کوئی آسمانی اشارہ مانگتی تھی، مجھے بس کوئی اشارہ چاہیے تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کس انداز سے ہدایت دینی ہے۔ اور پھر مجھے خواب آیا اور اس خواب نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ خواب یہ تھا کہ کسی جگہ مسلمان ہونا غیر قانونی تھا اور میں مسلمان ہو گئی تھی، اور میں اور دوسرے کافی لوگ جیل میں تھے کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے تھے اور ایسا کرنا مکمل جرم تھا، لہٰذا ہم لاک اپ میں تھے اور جیل بڑی بڑی بندوقوں والے گارڈ سے بس بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی خوفناک اور بہت اندھیرے والی اور خستہ حال جگہ تھی، وہاں ہر طرف چوہے تھے، اور اگر خوش قسمتی سے کسی کو باہر نکالا بھی جاتا تو وہاں اس کے چہل قدمی کرنے، دوڑنے یا ورزش وغیرہ کرنے کے لیے ایک بڑا سا بس صحن تھا، اور صحن کی دوسری جانب ایک جنگلہ تھا، اور جنگلے کے پیچھے بہت سے مسلمان تھے اور وہ وہاں محفوظ تھے۔ گارڈز انہیں چھو نہیں سکتے تھے، وہ محفوظ تھے۔ ان کے پاس بینرز تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کو چھڑوانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور وہ محفوظ جگہ پر ہیں، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر کچھ لوگ فرار ہو کر وہاں پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے، اور جو وہاں پہنچ جاتا تو وہ آزاد ہو جاتا۔ تو میں سب کو چھڑوانے کے لیے بس منصوبے بنانے لگی، اور صرف خود کو ہی نہیں بلکہ سب کو۔ لہٰذا میں نے سب کو کہا کہ ہمیں نکلنا ہے اور خود کو بدلنا ہوگا، ظاہر کرنا ہوگا کہ جیسے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور مجھے یاد نہیں ہم نے کیا پہن رکھا تھا، مگر مجھے باہر نکل کر صحن میں آنا یاد ہے، اور گارڈ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں مگر سوچ رہے تھے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ کون لوگ ہیں، اور وہ اپنی بندوقوں کے ساتھ ہمارا پیچھا بھی شروع کرتے تھے۔ اور میں بس یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی بات نہ کرے، انہیں پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اچانک ہی میرے برابر میں کوئی شخص کہتا ہے الحمدللہ، اور گارڈ سمجھ جاتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور وہ میری طرف بندوق تان لیتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی بندوق تھی جسے وہ میری طرف کر کے فائر کر دیتا ہے، اور مجھے بالکل ٹھیک ٹھیک یاد ہے کہ میں اسے اپنے ذہن کے پردے پر بہت واضح دیکھ سکتی ہوں کہ گولیاں سلو موشن میں بندوق سے نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں ایک انسان سے کیوں ڈر رہی ہوں جبکہ اللہ موجود ہے، خدا موجود ہے، ہر کام کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ تو میں اپنا خوف دور کرتی ہوں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کہنے لگتی ہوں اللہ اکبر، اور میرے ارد گرد ہر شخص چیخنے لگتا ہے اللہ اکبر، اور گولی پلٹ جاتی ہے اور وہ گارڈ کی طرف چلی جاتی ہے۔
ہے. اور خواب کا وہ حصہ جس نے سب سے زیادہ مجھے متاثر کیا وہ یہ تھا کہ میں سانس لیتی ہوں اور ایک ہلکی سہانی تازہ سی ہوا آتی ہے اور وہ ہم سب کو, سارے مسلمانوں کو اٹھا لیتی ہے اور پھر ہمیں اوپر اٹھا کر جنگلے کے دوسری جانب پہنچا دیتی ہے. اور جب میں جاگی اور میں نے اپنی دوست کو یہ خواب سنایا تو وہ رونے لگی. میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا, میں نے کوئی بھی چیز نہیں پڑھی تھی, میں کوئی بھی حدیث نہیں جانتی تھی, میرے پاس کوئی زیادہ علم نہیں تھا, مجھے بس اتنا پتا تھا کہ مجھے اسلام سے پیار ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ قیامت میں ایک ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی روحوں کو بچا لے گی اور انہیں اوپر اٹھا لے گی. تو بس میں سمجھ گئی کہ یہی سچا مذہب ہے. میں اس خواب کی گہرائی کو پوری طرح سمجھ گئی اور میں نے خود سے کہا کہ میں اب مزید دیر نہیں کروں گی, میں کل بھی مر سکتی ہوں, مجھے مسلمان ہونا ہوگا. اور میرے خیال میں ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا. آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ کیا آپ مسجد گئی تھیں اور یہ کیسے ہوا؟ آپ نے کیسا محسوس کیا؟ میں بیکر اسٹریٹ اسٹیشن گئی. مجھے ٹرین سے جانا پسند تھا اور میں ٹکٹ بیریئر سے گزری اور مجھے یاد ہے وہ 3 بہنیں بڑے بڑے پھولوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں اور انہوں نے مجھے میرا پہلا اسکارف دیا, مجھے اسے پہننے مدد دی اور مجھے ریجنس پارک کی مسجد, بیکر اسٹریٹ مسجد میں لے گئیں جو کہ سینٹرل لندن میں ایک بڑی اور خوبصورت مسجد ہے. میں سیڑھیاں اتر کر امام کے دفتر میں گئی اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ الفاظ دہرانے کو کہا اور یوں وہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا نیا جنم ہوا ہے. مجھے لگا جیسے میرا ہر گناہ, ہر برا تجربہ بس مجھ سے دور ہو گیا اور مجھے زندگی کا ایک نیا پرچہ ملا ہے. ہاں, مجھ میں خوف کا بھی احساس تھا کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا, میں کیا کروں گی, میں کہاں جاؤں گی, میری فیملی کا کیا ریاکشن ہوگا. اور خوف کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو امام نے مجھ سے ایمان کے 6 پلرز پوچھے تھے اور مجھے ان کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. تو مجھے محسوس ہوا کہ او میرے خدا, میں مسلمان نہیں ہو سکتی. مگر انہوں نے مجھے کچھ سمجھایا جو آج تک مجھے اچھی طرح یاد ہے, حالانکہ اس بات کو تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سمندر میں اپنی انگلی ڈالیں تو انگلی پر آنے والا علم کا یہ قطرہ علم کے اس پورے سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو آپ کو اپنی باقی پوری زندگی میں حاصل کرنا ہوگا. آپ علم سیکھنا کبھی نہیں روک سکتی, علم حاصل کرنے کا سفر ہمیشہ جاری رکھنا ہوگا. اور میرا اور آپ کا علم کچھ بھی نہیں ہے, اللہ ہی کے پاس ہر چیز کا علم ہے. آپ کی فیملی اور آس پاس کے لوگوں نے آپ کے قبول اسلام پر کیا ری ایکشن دیا؟ میری بہن جو اس وقت 14 سال کی تھی, میرے مسلمان ہونے کے 1 مہینے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئی. ماشاء اللہ تبارک اللہ. میں نے دراصل اسے ایک کتاب دی تھی جس کا نام تھا اسلام کی تصویری گائیڈ, جو اسلام کے تعلق سے سائنس کی وضاحت کرتی ہے. میں بڑی حد تک ایک جذباتی انسان ہوں اور وہ بڑی حد تک عقل پرست ہے. اس سے وہ اس زمانے کے معجزوں کو سمجھ پائی جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا, اور وہ بھی مسلمان ہو گئی. مگر وہ بہت چھوٹی تھی, لہٰذا اپنی والدہ کو مجھے ہی بتانا پڑا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں. اور میری ماں نے مجھ پر کافی چیخ و پکار کی اور مجھ سے کہا یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ تم مسلمان کی بجائے ایک طوائف بن جاتی. اور مجھے یقین نہیں آیا کہ اسلام کے بارے میں ان کے یہ خیالات ہیں. حقیقت تو یہ تھی کہ میرے خاندانی رشتہ دار اب بھی کسی حد تک اپنے مذہب پر قائم تھے, لہٰذا ان میں سے زیادہ تر کو میرے مسلمان ہونے پر بڑا دھچکا لگا, لیکن میری اپنی فیملی کا مذہب پر عمل تو نہ ہونے کے برابر تھا. مسلمان ہونے کے بعد آپ کو $1 ملین ریکارڈ کمپنی کے مالک نے جاب آفر کی تھی. آپ نے کیا جواب دیا اور آپ کے اس فیصلے کی کیا وجہ تھی؟ ہاں, مجھے کال موصول ہوئی اور بتایا گیا کہ مجھے ایک ایجنسی نے سائن کر لیا ہے. میرے ایجنٹ نے مجھ سے کہا آپ کامیاب ہو گئی. میں نے کہا میں کامیاب ہو گئی کس میں؟ اس نے کہا کہ آپ نے کر دکھایا, آپ کو جاب مل گئی ہے. اسٹوڈیو میں آپ کی گئی کئی گھنٹے ریہرسل کی محنت رنگ لائی ہے, انہوں نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے. واقعی ہاں, سینکڑوں لوگوں نے اس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور ان میں سے میں سلیکٹ ہوئی, اور وہ ایک ٹور پر جانے والے تھے جہاں ایک بہت ہی بڑی سیلیبریٹی کو ہوسٹ کرنا تھا اور اس کی پرفارمنس سے پہلے اور بعد میں کراؤڈ سے بات کر کے ان میں جوش جگانا تھا. اور میں اپنی لکھی ہوئی کچھ شاعری بھی پڑھ لیتی تھی. تو یہ پوری دنیا کا ٹور تھا, ہوٹل کا خرچہ, فلائٹس کا خرچہ, سب کچھ کمپنی کی طرف سے تھا. یہ ایک ڈریم جاب تھی. میں بہت زیادہ خوش تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. اور پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ میں یہ جاب نہیں کر سکتی. وہ فون پر ہی مجھ پر چیخنے لگا کہ تم اپنے کریئر پر کیوں لات مار رہی ہو, یہ تم کیا کر رہی ہو. مگر میں جانتی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتی. اس وقت مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میں بطور مسلمان اپنی آواز کا استعمال کیسے جاری رکھ سکتی ہوں. لہٰذا میں نے اس دن کے بعد سے کافی لمبے عرصے تک ہر کام چھوڑ دیا. مگر پھر مجھے آواز کے دوبارہ استعمال کا راستہ سمجھ آ گیا, مگر اس بار الحمدللہ ایک مسلمان عورت کے طور پر. یعنی مسلمان ہونے کے بعد آپ کے کریئر میں ایک گیپ, ایک وقفہ آ گیا تھا.
میرا خیال ہے کہ تقریباً 14 سال پہلے مجھے سمجھ آ گیا کہ بات کرنے اور اپنی آواز کو طاقت کے ساتھ مثبت انداز میں استعمال کرنے کے اور بھی راستے ہیں۔ اس طرح میں ٹیڈ ایکس جیسے ڈریم سٹیجز پر گئی جو کہ انتہائی شاندار پلیٹ فارمز ہیں الحمدللہ۔ میں وہاں ایک مکمل پردہ دار عورت کی طرح جاتی تھی اور میں نے دنیا کے چند عظیم ترین پبلک اسپیکرز کے ساتھ شروعات کی۔ تو آپ نے ٹیڈ ایکس میں گفتگو کی، کیا آپ کو نقاب کرنے والی ٹیڈ ایکس اسپیکر کے طور پر مسائل کا سامنا ہوا؟ کیا گفتگو سے پہلے یا بعد میں لوگوں نے اس کی وجہ سے آپ سے دلچسپ سوالات پوچھے یا آپ کے ساتھ مختلف رویہ اپنایا؟ ٹیڈ ایکس میں میری گفتگو سینٹا باربرا کیلیفورنیا میں ایک سفید فام غیر مسلم کے ساتھ تھی۔ اس نے مجھ سے کہا مجھے آج سے پہلے کبھی کسی مسلمان عورت سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میرے خیال میں اس کا علاقہ زیادہ ملٹی کلچرل نہیں تھا، وہاں زیادہ مسلمان نہیں رہتے تھے، لہٰذا یہ اس کے لیے پہلا موقع تھا۔ اور ٹیڈ ایکس میں میری پہلی گفتگو اس کے ساتھ ایک انٹرویو تھا اور وہاں پروڈیوسر بھی موجود تھا۔ وہ ہالی ووڈ میں کام کرتا تھا اور اس انڈسٹری میں کافی مشہور تھا، اور میرے خیال میں ان کے ذہن میں اسلام کے متعلق کچھ غلط فہمیاں تھیں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں آپ کی گفتگو سے آپ کی کمیونٹی کیسا محسوس کرے گی، یہاں آنے پر ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ اور اسے بہت حیرت ہوئی جب میں نے اسے بتایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک انٹرپرنور تھیں، وہ ایک کاروباری خاتون تھیں اور وہ ہماری رول ماڈل ہیں اور ہمیں ان سے محبت ہے، اور وہ کمال کی عورت تھیں، وہ ایک مضبوط عورت تھیں۔ اور اس کے منہ سے اچانک حیرت میں ڈوبی ہوئی ایک ہنسی نکلی، کیونکہ اس سے انتہائی تعجب ہوا تھا کہ ایسی عورت نے ہمارے پیغمبر سے شادی کی تھی جو کہ ایک کاروباری عورت تھی۔ اور میرا تو ایسے بہت سے لوگوں سے سامنا ہوا ہے جنہوں نے ٹیڈ ایکس پر میری گفتگو سنی اور پھر مجھے میسج کر کے کہا کہ اس سے تو میرا تصور بالکل بدل گیا ہے۔ اور ایک ایسے پلیٹ فارم پر بات کرنا جس کی 1 ارب سے زیادہ ویورز ہوں اور ایک ایسے موضوع کو سامنے لانا جو کلچرل غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہو، واقعی ایک شاندار لمحہ تھا۔ اور میں نے یہ بھی جانا کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اس سے بہتر آپ کو عطا کرتا ہے، اور یہ بات مجھ پر بالکل سچ ثابت ہوئی، اس طرح سے کہ میں نے اللہ کے لیے اس سیلیبریٹی سے گفتگو کو چھوڑا تھا۔ اللہ قبول فرمائے، اس نے مجھے اس سے بہتر عطا کر دیا۔ وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے، ان کے کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں۔ شاید وہ یہ سوچتے ہوں اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میری زندگی کے سارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اسلام لانے کے بعد آپ کی زندگی بور ہو گئی ہے؟ ہو سکتا ہے لوگ باہر جانے اور پارٹیوں وغیرہ میں جانے سے متعلق سوچتے ہوں، مگر میں آپ کو ایمانداری سے بتا سکتی ہوں کہ پہلے میری زندگی میں ایسے دن بھی آئے جو کہ برے ترین دن تھے۔ باہر کی خوبصورتیاں مجھے خوشی کا احساس نہیں دیتی تھیں، کیونکہ دراصل آپ کا اندر خالی ہوتا ہے۔ اور اب بھی سخت ترین آزمائشوں میں جب مجھے طلاقیں ہوئیں اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اپنے بچوں کو کیسے پالوں، میں بہت زیادہ مشکل صورتحال میں تھی، تب اسلام کی روشنی تھی جس نے مجھے زندہ رکھا۔ ایمان کی خوشی کی جگہ کوئی اور چیز لے ہی نہیں سکتی، اس کا تو موازنہ کسی چیز سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں مشکلات ضرور آتی ہیں، زندگی ایک امتحان ہے، مگر سچی خوشی ایمان میں ہی ہے، اور مغربی دنیا کی آزادی سے اس کا کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ساتھ وہ لمحہ شیئر کریں جب ان مشکل دنوں میں آپ نے دعا کی اور اللہ کے ساتھ بہت مضبوط تعلق محسوس کیا۔ شوہر کے بغیر بچوں کی پرورش ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہے۔ ایسی عورت جانتی ہے کہ اسے کبھی بھی کہیں بھی تحفظ کا ماحول نہیں ملے گا۔ یہ تصور قائم ہو جاتا ہے کہ شکستہ گھر کا مطلب ہے شکستہ بچے۔ اور میں اللہ سے فریاد کرتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے باذن اللہ کے لیے ان شادیوں کو ختم کرنا ہوگا، اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے طاقت دے اور میرے بچوں پر رحم کرے۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک دعا ہو جس کے بارے میں یقین ہو کہ ضرور قبول ہوگی تو وہ کون سی ہوگی؟ میرے والدین دونوں بہت زیادہ بیمار ہیں، تو میں بس ان کی ہدایت کی دعا کر رہی ہوں، مگر نہیں، مجھے اور میری فیملی اور میرے پیاروں کو جنت میں داخل فرما، آمین۔ بس یہی، میں اس زندگی کے لیے دعا نہیں کرنا چاہتی، یہ زندگی تو بس ایک امتحان ہے اور یہ یقینی بات ہے۔ میری دعا بس یہی ہوگی، خصوصاً میں اپنے والد کے حوالے سے جس کیفیت سے گزر رہی ہوں، اور میں اب یہ بات اچھی طرح سمجھ چکی ہوں کہ ہم جنت میں اپنے پیاروں سے ملنے کی کتنی طلب رکھتے ہیں۔ سسٹر خلیلہ لسٹر، آپ کے جوابات کا بہت شکریہ، ہم نے آپ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا۔ آمین، بہت زیادہ جزاک اللہ خیر مجھے اس چینل پر بلانے کے لیے اور اس شاندار کام کے لیے جو آپ ایک ایسا ضروری پیغام آگے پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں جس پر اس زمانے میں کان نہیں دھرا جا رہا۔